وہاں پر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، وہاں پر آپ عمران خان صاحب کا نعرہ نہیں لگا سکتے، وہاں پر آپ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، تو کون سی جمہوری ملک میں یہ ہوتا ہے؟ اور کون سی جمہوری سیاسی پارٹی اس طرح کا رویہ رکھتی ہے؟ کل ہمارے پارلیمانی اجلاس میں ہمارے پنجاب کے ایم این ایز یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان سے بندوق لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر جو لائسنس کا کوڈ ہوتا ہے وہ ٹیمپر کر دیتے ہیں۔ جو گاڑیاں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز یا ورکرز یا وہاں پر عہدیداروں سے لے لی جاتی ہے ان کا چیسس نمبر وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں۔ تو مطلب ایک سیاسی پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری بھی سمجھتی ہے، جو ہے نہیں، وہ اخلاقی اور ذہنی پستی کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جو ہمارے وہاں پر سیاسی مشران ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، ان کی عمر آپ دیکھیں، وہ بیمار بھی ہیں۔ وہاں پر ہمارے جو باقی خواتین ہیں ان کو بھی انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہیں ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں اور انتہائی شائستہ اخلاق رکھتے ہیں وہ، اور محب الوطن پاکستانی ہیں، لیکن سیاسی طور پر ان کو رکھا گیا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے بشرا بی بی صاحبہ، ان کو بھی انہوں نے قید کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، باقی اس نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہنیں جو اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں تمام لائٹس آف کر کے ان پر زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ بھی بزرگ خواتین ہیں، ان کو سڑکوں پر گرایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں، آپ لوگوں نے آگے آنا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ یہ جو ذہنی اور اخلاقی پستی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ ابھی انسان نہیں، یہ جانور بن چکے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ریپلیس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے، اس کے لیے خودداری ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان اگر وہ خوددار نہیں ہوتا وہ بڑا لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی قوم جو خوددار نہ ہو وہ جو ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اور کوئی بھی جعلی وزیر اعظم وہ کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ کرے، وہ ہماری ریپریزنٹیشن کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستانی خوددار قوم ہے۔ اور ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جب ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم کسی باہر ملک میں جاتا ہے اور وہ چٹ دے کر خطاب کرتا ہے اور چٹ پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت خوددار قوم، جب ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پاکستانی ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ پوری دنیا میں گھماتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں تو کھڑا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، آپ بڑے لیڈر تب بنیں گے جب آپ اس چیز پر ایمان لے آئے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ساتھ ہے۔ آپ اس چیز پر ایمان لے آئے کہ میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ عزت اور ذلت ان کے ساتھ ہے۔
اگر آپ پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تو وہ وعدہ بھی میرے رب نے کیا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں۔ تو اگر آپ ان چیزوں پر دل سے ایمان رکھتے ہیں تو پھر دو چیزیں ہوں گی، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی نہ آپ کو ڈرا سکے گی، نہ آپ کو دبا سکے گی، نہ آپ کو جھکا سکے گی۔ دوسری بات، اگر پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے وہ آپ کی قیمت نہیں لگا پائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنا کامل ایمان اپنے رب پر رکھنا ہے، رب العالمین پر رکھنا ہے، اور اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ دوسری بات، شاید اس سے پہلے آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن میری بار بار تقریروں میں جو میں کہتا ہوں شاید آپ لوگوں کی تھوڑی نالج میں آیا ہو کہ خیبر پختونخوا کا وفاق پر حق وہ 4758 ارب روپے ہیں جو وفاق ہمیں نہیں دے رہا۔ ہمارے قبائلی علاقہ جات جو ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ 2018 میں انتظامی طور پر مرج کیا گیا، لیکن فائنینشلی طور پر ابھی تک مرج نہیں کیا گیا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے NFC شیئر 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جب قبائلی اضلاع مرج ہوئے اور وہاں پر NFC شیئر تقسیم نہیں ہو رہا، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جو یہ کر رہا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ایک طرف ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے 4758 ارب روپے، دوسری طرف میرے پاکستانیوں IMF نے وفاقی حکومت اور ان کے وزراء کے خلاف چارج شیٹ بنائی ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ مطلب ایک طرف یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں، اس پر باہر جزیرے خرید رہے ہیں، اس پر باہر فلیٹس خرید رہے ہیں۔ یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، جو ٹیکس آپ دیتے ہیں یہ اس کا پیسہ ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ میری عوام کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ مطلب جو بندہ ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے ایک گلی میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہا ہو، اور وہ صبح اپنے بچوں کے لیے چائے کی پتی خرید رہا ہو، اس پر جو وہ ٹیکس دیتا ہے وہ اس 5300 ارب روپے میں اس کی یہ خون پسینے کی کمائی شامل ہے۔ ایک طرف میں 4 ارب روپے ان لوگوں کے لیے مختص کر رہا ہوں جن کو انہوں نے جبری طور پر طرح سے مجبور کیا کہ وہ باہر آئیں، اس پر پورا نیشنل میڈیا چیخیں مار رہا ہے، لیکن ان کی زبان بندی ہوئی ہے کہ وہ 5300 ارب روپے پر ایک بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے پاکستانیوں، مسئلے مسائل بہت ہیں۔ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو، میری بہنوں کو، بھائیوں کو، آپ سب کو جو صوبے کے وسائل ہیں اور صوبے کے مسائل ہیں اس پر مسلسل بات کرنی چاہیے۔ آپ شادی میں جاتے ہیں اس پر بات کریں، آپ کالج جاتے ہیں اس پر بات کریں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں اس پر بات کریں، آپ دوستوں کے درمیان ہو، گپ شپ لگا رہے ہو، اس چیز پر بات کریں، کیونکہ ہمیں بھی نہیں بتایا گیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے نیچے لوگوں کو بتائیں۔ اور اس طرح ہر بندے کو جب پتہ لگے گا کہ وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو ہر بندہ آواز اٹھائے گا اور ہمارے حقوق ملیں گے۔ جو ہمارے موجودہ وسائل ہیں، کم وسائل ہیں، اس میں ہم اتنا ڈیلیور کر رہے ہیں کہ الحمدللہ تیسری دفعہ لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، ہمیں ووٹ دے رہے ہیں۔ جب 4758 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ملیں گے تو پھر ہم کیا کیا نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پر اپنا صحت کا نظام مزید بہترین کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر صحت کارڈ میں ہم 10 لاکھ اپنے عوام کو دے رہے ہیں، اس کو 20 لاکھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ابھی جو ہم 10
बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं तो फिर हम 50 बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं। अगर हम अभी जो हैं 34 यूनिवर्सिटियों के साथ इस खैबर पख्तूनख्वा में खड़े हैं तो इसको मजीद बेहतरीन बना सकते हैं, 15 और यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं। जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें प्राइमरी से मिडिल तक हमारा ड्रॉप आउट इंतहाई ज़्यादा है, उसमें हम मिडिल स्कूल्स बना सकते हैं, उसमें हायर स्कूल्स बना सकते हैं, हायर सेकेंडरी बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, अपनी बहनों को कर्जे दे सकते हैं, भाइयों को कर्जे दे सकते हैं, अपनी मईशत बेहतर कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, अपने मादनियात को बेहतरीन कर सकते हैं, अपने कुदरती वसाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते इस चीज से, लेकिन ये नहीं देंगे। एक माइंड सेट जो ऊपर बैठा है, जो 78 साल से खैबर पख्तूनख्वा को और पख्तून को दबा रहा है, आगे आने नहीं दे रहा, वो माइंड सेट कभी भी नहीं चाहेगा कि खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून तरक्की करें। लेकिन ये फिर जिम्मेदारी किसकी है? मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो लड़ रहा हूं, मैं तो झगड़ रहा हूं, मैं तो आईन और कानून के दायरे में रहकर हर वो रास्ता अपना रहा हूं जिससे आपका मुकदमा मैं हर उस फॉरम पर रखूं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपने भी आवाज उठानी है। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लोगों ने सिर्फ बस मेरा साथ देना है। जब खुश हो समाकार खुश हो। इंशाल्लाह। अच्छा, जब तक मैं हूं इंशाल्लाह ताला मैं तो खड़ा रहूंगा, लेकिन जो इनके इरादे हैं शायद मैं ना रहूं। ये मेरी बातें आपने याद रखनी है। एक तो आपने जो आपके हकूक है इसको जुबानी याद करना है और हर बंदे तक पहुंचाना है। दूसरी बात यह है कि आपने हर उस फैसले से बागी होना है जो बंद कमरों में किए जाए और यहां आप पर इंप्लीमेंट किए जाए, क्योंकि आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके जनाजे उठेंगे। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके सर का सौदा पाकिस्तान से बाहर होगा। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो बंद कमरे के फैसले आप पर इंप्लीमेंट होंगे और 80,000 शोहदा को पेश करने के बाद आप पर एक दफा फिर दहशतगर्दी भी मुसल्लत होगी और बंद कमरों के फैसले भी मुसल्लत होंगे। इस दफा हमने ये नहीं होने देना। इस दफा हमने खड़ा होना है। इस दफा नौजवानों आपने खड़ा होना है, आपने आवाज उठानी है, आपने हमारा साथ देना है इंशाअल्लाह ताला। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करेंगे। ना ही मेरा लीडर 900 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो इनके सामने झुका है, ना उसका सिपाही इनके सामने झुकेगा इंशाअल्लाह ताला।